دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم، حساس اور دینی و سماجی اعتبار سے بنیادی موضوع پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے بچوں کے حقوق۔ بچے کسی بھی گھر، کسی معاشرے اور کسی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ جس قوم کے بچے محفوظ، تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہوں، اس قوم کا مستقبل روشن ہوتا ہے۔ اسلام نے بچوں کو صرف پیار اور شفقت ہی نہیں دی، بلکہ ان کے واضح حقوق متعین کیے۔ پیدائش سے پہلے، پیدائش کے بعد، بالغ ہونے تک اور پھر پوری زندگی۔ آئیے آج ہم ان کے حقوق کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ اسلام میں بچوں کی عظمت اور مقام یہ ہے کہ اسلام انسان کی ہر عمر، ہر حالت کا احترام کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ محبت بھرا معاملہ پوری دنیا کے لیے مثال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن کو چوما تو ایک شخص نے کہا، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ بچوں کی اہمیت کا منشور ہے۔ بچوں کے بنیادی حقوق ہے حق محبت و شفقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچوں پر رحم کرو، ان سے محبت کرو۔ محبت صرف لفظ نہیں، بلکہ ایک احساس، ایک توجہ، ایک وقت جو بچوں کے لیے دل میں اعتماد پیدا کرتا ہے۔ ایک صحابی نے ایک بچے کو ہدیہ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا سب بچوں کو دیا؟ کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ آج کتنے گھر صرف ناانصافی کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں، کسی پر زیادہ محبت، کسی پر سختی، یہ ظلم۔ اچھی تربیت کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر والدین اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں۔ تربیت 3 چیزوں کا نام ہے، اخلاق، دین، دنیاوی تعلیم۔ اگر گھر تربیت کا ادارہ نہیں ہوگا تو باہر کی دنیا بچوں کو بگاڑ دے گی۔ اچھی تعلیم کا حق، اسلام نے علم کو فرض قرار دیا۔ ہر بچہ یہ حق رکھتا ہے کہ اسے قرآن، دین اور دنیا دونوں کی تعلیم ملے۔ گھر ہو یا مدرسہ، تعلیم لازم ہے۔ حفاظت کا حق، جسمانی، ذہنی، اخلاقی، یہ بہت اہم حق ہے۔ آج بچے موبائل، سوشل میڈیا، بے پردگی، غلط صحبت اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ اسلام کہتا ہے، بچے کو ہر فتنے سے بچاؤ، ہر خطرے سے محفوظ رکھو۔ عزت اور عزت نفس کا حق بھی ہے۔ بچے کو ڈانٹنے، مارنے اور ذلیل کرنے سے اس کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بچے کو سختی سے نہیں ڈانٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو مسجد میں آتے دیکھتے تو ان کے ساتھ کھیلتے، ان کو سلام کرتے۔ بچوں کے حقوق کے خلاف ورزی ہماری موجودہ صورتحال یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بچوں پر 3 بڑے ظلم ہو رہے ہیں۔ محبت کی کمی، والدین مصروف ہے، بچے تنہا، گھر میں بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا بھی نہیں کھایا جاتا۔ موبائل پر بے لگام چھوڑ دینا، موبائل بچوں کی تربیت نہیں کرتا، بگاڑ دیتا ہے۔ تعلیم و تربیت کی غفلت، بہت سے والدین
دینی تعلیم کو نظر انداز کرتے ہیں، بچہ دین سے دور ہو جاتا ہے اور گھر والے سمجھتے ہیں کہ یہ جدیدیت ہے۔ اولاد میں ناانصافی، کہیں بیٹے کو ترجیح، کہیں بیٹی کو نظر انداز کیا جاتا ہے، یہ سب گناہ ہے اور آخرت میں سوال ہوگا۔ ماں باپ کی ذمہ داریاں یہ ہے کہ روزانہ بچے سے محبت بھری گفتگو کرے، کم از کم 10 منٹ خالص محبت، روزانہ ایک دینی بات سکھائے، ایک دعا، ایک حدیث، ایک آیت، یہی تربیت ہے۔ موبائل کی حد مقرر کرے، ہرگز آزاد نہ چھوڑے، بیٹے بیٹی میں برابر سلوک کریں، اچھا نام رکھیں، یہ بھی حق ہے۔ بچے کی عزت نفس کا خیال رکھیں، بچے کو غیر ضروری ڈانٹ نہ دیں۔ نماز کی تربیت 7 سال کی عمر سے شروع کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بچے کا دوست بنے، دوست نہ بنے تو بچے باہر دوست تلاش کرے گا۔ بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چند دل کو چھو دینے والے واقعات تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے کہ نواسا پیٹھ پر چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تک سر نہیں اٹھایا جب تک کہ بچہ خود نہ اترا۔ بچے کو گود میں لے کر خطبہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ کر بچے کو اٹھایا اور فرمایا، یہ بچے مجھے کمزوروں پر رحم کرنے کی یاد دلاتے ہیں۔ بچے کی رونے پر نماز مختصر کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بچے کی آواز سن کر ماں کو تکلیف سے بچانے کے لیے نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ یہ ہے اسلام کا حسن۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں بچے ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر ان کی محبت، تربیت، تعلیم اور دیکھ بھال میں کوتاہی کی تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ ان بچوں کی دل نہ توڑیں، ان سے پیار کریں، ان کا ہاتھ پکڑ کر زندگی کے راستے دکھائیں، ان کی دنیا بھی روشن کریں اور آخرت بھی۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو دیندار بنا، ان کو نیک بنا، ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور انہیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔